يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وامام المرسلین. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. معزز طلبہ، طالب علم کو اپنے گھر میں کیسے رہنا چاہیے، اس تعلق سے الحمدللہ کئی اصول، کئی ضوابط، کئی مثالیں کل جو ہے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. آج اسی کو انشاءاللہ کنٹینیو کر کے موضوع کو جو ہے آخر تک، اختتام تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے. طالب علم جہاں اپنے گھر میں رہتا ہے تو اسے گھر میں پائے جانے والے منکرات کی جو ہے مکمل طور پر جو ہے اصلاح بھی کرنا چاہیے. بہت اہم بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ کا اس میں آگے کہا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. لہذا امر بالمعروف کا کام تو ہوتا ہے، مگر نہی عن المنکر کے تعلق سے ہم جو ہے ہم ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل بھی اس معاملے میں لاپرواہی اور لاؤبالی پن کا شکار ہوئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کہا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ منکر کا انکار کرنا بھی یہ بہت ضروری ہے. مگر اس تعلق سے ایک بات ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ امر بالمعروف کا کام اور نہی عن المنکر، یہ دونوں کام کیسے ہونا چاہیے؟ حکمت کے ساتھ. اور آپ جب کریں تو اس کا فائدہ ہو، معاشرے میں فساد نہیں ہونا چاہیے. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں گھروں میں جو منکرات پائے جاتے ہیں وہ کن طریقے کے ہوتے ہیں اور کیسے ان کی اصلاح ہونا چاہیے. سب سے پہلے عقیدے کے معاملے کو لیجئے. ہمارے گھروں میں عقیدے سے متعلق منکرات ضرور ہوتے ہیں. کسی کے والد یا کسی کے بھائی یا کسی کے بہن یا کسی کی ماں اپنے گھر میں ایسی بولتی ہوگی میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر بولتا ہوں. یہ حاضر جو ہے نا یہ صحیح نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. لہذا اس طرح کی عبارتیں جو ہے نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہوا کو گالی دینا، زبان کو گالی دینا اور ایسی بہت باتیں ہوتی ہیں. اور خصوصاً جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے ہمارے گھروں میں قابل اعتراض باتیں، تقدیر کے خلاف باتیں کرنا صعب آ جاتا ہے. لہذا ہم عقیدے کی اصلاح کریں پہلی چیز. دوسرا اخلاق. ہمارے طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں پائے جانے والے برے اخلاق کے خاتمے کے لیے پوری کوشش کرے. برے القاب سے پکارنا، غیبت، چغلخوری، اور خصوصاً خواتین کے اندر یہ روحانی بیماریاں بہت ہوتی ہیں. لہذا اس پر مکمل طور پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ قابو پانا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت کا مقصد یہ بتایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. لہذا اخلاقی خرابیوں سے بھی مکمل طور پر دور ہونا چاہیے. اسی طریقے سے معاملات میں بھی کیسے مثال طور پر ایسے ہوتا ہے کہ گھر والے قرض لے لیتے ہیں، قرض واپس نہیں کرتے. طالب علم کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو قناعت پسندی کی تعلیم دے اور ان کو یہ بتائے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور آپ کی ازواج مطہرات اور حضرات صحابہ کرام کے اندر کیسے قناعت پسندی تھی. اور اسی طریقے سے زبان کی ہلاکتوں کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں بہت ایسے ہوتا ہے کہ زبان کی ہلاکتیں بہت ہوتی ہیں، آفات اللسان جسے کہتے ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے اگر کوئی طالب علم اپنے گھر میں یہ دیکھتا ہے کہ گفتگو میں چلر زبان استعمال کی جا رہی ہے تو اپنے گھر میں شائستہ زبان استعمال کرنے کی طرف مکمل طور پر کوشش کرنا چاہیے. میں طلبہ سے کہوں گا اگر آپ اپنی گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں حکمت کے ساتھ سورہ لقمان کو پڑھیے. اللہ تبارک اس میں کیا کہا؟ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. یہاں دیکھیے کتاب کو حکمت کہا، حکمت والی کتاب ہے. اور اس میں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. وہاں سے لے کر یا بنی لا تشرک باللہ سے لے کر آخر تک
جو نصیحت سے حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ لہذا حضرت لقمان حکیم تھے اور جو ہے وہ رسول تو نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیس تسمعون ما قال العبد الصالح، لہذا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو حکیمانہ انداز میں جیسے نصیحت کی نا، اسی طریقے سے ہم اپنے گھر والوں کی مکمل طور پر جو ہے حکیمانہ انداز میں اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اپنے گھر کی اصلاح میں سوشل میڈیا کے خطرات سے بچانا بھی اپنے بچوں کو بہت ضروری ہے، اپنے گھر والوں کو بھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں بڑا بھائی پب جی میں ہے، چھوٹا بھائی یہ کھیلتا ہے، نہیں، گیم کھیلنا، گانے بجانا اور جو ہے ننگی تصویریں دیکھنا اور رات بھر بہنوں بھائیوں کا جاگنا، ایسے ہوتا ہے۔ کبھی مائیں بھی کرتی ہیں، باپ بھی کرتے ہیں، لہذا اچھے انداز میں جو ہے ہم جو ہے اپنے گھر والوں کی مکمل طور پر اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹی وی دیکھنا، وقت کو بیکار کرنا، یہ بھی بہت ہوتا ہے۔ اور سوشل میڈیا کے گھروں میں زیادہ فعال ہونے کی وجہ سے آج نقصان یہ ہوا کہ یہ نمازیں چھوٹ گئیں۔ ذکر و اذکار تو چھوٹے، وہ تو ایک طرف رہنے دیجئے، لیکن ساتھ میں یہ جو نمازیں چھوٹ رہی ہیں نا، یہ بہت بڑا جو ہے خطرناک رجحان ہے۔ اور یہ بات آپ کو بتاتے ہیں، گھر میں منکرات کو دور کرتے ہوئے شدت اختیار نہیں کرنا۔ کہتے شدت، ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی انکار منکر کہتا شدت ہے یا نہیں؟ انکار منکر کیا بھی شدت نہیں، انکار منکر حکمت کے ساتھ اچھے انداز سے کرتے کوئی بات نہیں ہوتی، وہ شدت نہیں ہوتی۔ تو اچھا، یہ انکار منکر میں کیا کرنا چاہیے؟ منکر جیسا ہے اسی کے مطابق آپ کو جو ہے کیا لانا چاہیے، اسی طرح کا انکار اسی طریقے ہونا چاہیے۔ اب جیسے گھر میں منکر چھوٹا ہے، بڑے طریقے کا انکار، مبالغہ آمیز انداز میں انکار کرے تو بات صحیح نہیں ہوگی۔ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے ان آیتوں کی تفسیر میں کہا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہاں دیکھیے، یہاں حسنہ کہا، وہاں احسن کہا، لہذا معلوم ہوتا ہے کہ ہم انکار منکر میں شدت نہ اپنائیں۔ کیوں؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے نوٹ کرنے کا۔ وہ کیا ہے کہ انکار منکر میں شدت اختیار کرنے سے ہوتا کیا ہے، آدمی جو ہے اہل السنہ والجماع کے منہج سے ہٹ کر شیعہ، خوارج اور جو ہے دوسرے گمراہ فرقوں کی طرف چلے جاتا ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں، یہ اہم نوٹ کرنے کا پوائنٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرتکب کبیرہ، جب کوئی آدمی بڑا گناہ کرتا ہے تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے کیا؟ تو اہل السنہ والجماع کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اسلام سے نکلتا ہے۔ فَإِن تَابَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْعَمَلُ، جیسا کہ ابن عباس نے اکرمہ کو بتایا تھا۔ لیکن یہ کیا کرتے، مرتکب کبیرہ اگر وہ کوئی ہو گیا تو گناہ کبیرہ گئے تو دائرہ اسلام سے خارج ہونے۔ تو لہذا علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ انکار منکر میں شدت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کے سامنے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات، انبیاء، صحابہ، ان تمام کی مثالیں دے کر مکمل طور پر سمجھانا چاہیے۔ جیسے ہم کچھ مثالیں یہاں دیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تو شادی کے بعد جا کر مکے میں ایک دن جو ہے بہو کے اسماعیل کے گھر گئے، باہر کھڑے ہو کر پوچھے گھر میں کیا ہے، انہیں شکایت کری۔ انہیں ابراہیم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ شاکر لانعمہ، شکر گزار خسر تھے، اپنے بہو کو پایا تو ناشکری دیکھی تو بولے، ایک بزرگ آئے سلام بولے، بولو گھر کی دہلیز بدل لو۔ حضرت اسماعیل نے جو ہے وہ اشارہ سمجھ لیا اور مکمل طور پر جو ہے اپنے بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کر لی۔ تو جب دوبارہ گئے تو تمہارے پاس کیا ہے؟ بولے ہمارے پاس گوشت بھی ہے، پانی بھی ہے۔ ماشاءاللہ، شکر گزار خلیل الرحمن ابراہیم العظم پیغمبر کو جب اپنے بہو کے شکر کرنے کی جو ہے بات معلوم ہوئی تو ماشاءاللہ دل کتنا خوش ہوا ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہمیں اپنے گھر میں شکر کا پہلو مکمل طور پر جو ہے اپنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں یوسف نے اپنے بھائیوں کی اصلاح کیسے کی، یہ بھی دیکھو۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کی کیسے اصلاح کی، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کیسے، حالانکہ جا کنویں میں ڈالے، لیکن جب آ کے بولے کہ گھر میں جو ہے غلہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ماشاءاللہ کیسے اچھے انداز سے معاف کیا، کہا اللہ تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اس نبوی اخلاق سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں اگر بھائی بہنوں کے درمیان میں جھگڑا ہو جائے تو سمجھو یہ شیطان کی کارستانی ہے، لہٰذا اس جھگڑے کا تصفیہ کرنے کی مکمل طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت کیا کہتے ہیں کو کیا ہے،
فرماتا ہے کہ شیطان جو ہے میرے اور میرے بھائی درمیان میں کھلواڑ کر رہا ہے، تو لہذا لڑائی جھگڑا گھر میں ہوا تو طالب علم جو ہوتا ہے جہاں تک ہو سکے اس کو جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، وہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تیل ڈالنے کام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گھروں کے ماحول کو نہ سدھارنا، جیسے کیا ہوا حضرت لوط اور نوح کی بیوی کفر پر رہنے کی وجہ سے جہنم کا شکار ہو گئی۔ اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ معزز طلبہ، ہم یہاں اسلاف اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کے لیے کیا کیا جو ہے ضوابط اپناتے تھے اس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ گھر کی اصلاح کے لیے ایک بہترین دیندار لڑکی کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں طلبہ سے بھی کہنا چاہیں گے کہ طلبہ جب شادی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پسند کر لے کو آپ کو اپنے والدین کو بولتے نہیں ہونا چاہیے۔ طالب علم جو ہوتا ہے جہاں تک ہو سکے شہوت اور انیس سے وہ دور رہنا چاہیے۔ اگر اسے معلوم ہو رہا کہ میں غلط طریقے پر جا رہا ہوں تو اپنے والدین کے کہہ اس معاملے کو حل کر لیں۔ لیکن بعض طلبہ کو ہم دیکھے ہیں کہ وہ عالم اگر ہوا تو عالمہ سے ہی شادی کرنے کو جو ضد کرتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة مؤمنة تعینہ علی امر الاخرہ۔ کہا تم میں سے کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کسی بھی آدمی کو چاہیے کہ اپنے اندر شکر کرنے والا دل پیدا کرے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان پیدا کرے، اور ایسی عورت کو اپنی بیوی بنائے جو آدمی کے آخرت کے معاملے میں اس کا مکمل طور پر کیا کرتی ہو، اس کا ساتھ دیتی ہو۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ کہا نیک عورت آدمی کے لیے اس کے ہاتھ پیر آنکھ سے بھی زیادہ اس کے لیے مکمل طور پر بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے اسلاف اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کے لیے دوسرا جو پوائنٹ لے وہ کیا ہے، ضابطہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم۔ ضحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں حق علی المسلم ان يعلم اہلہ من قرابتہ ما فرض اللہ علیہم ما نہاہم ولذلك لا بد من تخصیص یوم او اکثرہ لتعلیم اہل البیت امور دینہم۔ ضحاک رحمہ اللہ کے اس عبارت کا پورا ماحصل یہ ہے آدمی پر ضروری ہے، مسلمان پر، کہ وہ اپنے گھر والوں میں سے رشتہ داروں کو دین سکھائے جو اللہ نے ان پر فرض کر دیا ہے، مامورات کو بتائے، منہیات کو بتائے، اور کوئی ایک دن خاص کرے یا کئی ایام خاص کر لیں تاکہ اپنے گھر والوں کو دین سکھا سکیں۔ اور اسی طریقے سے تیسرا ضابطہ اسلاف کا وہ یہ ہے کہ وہ شرعی احکام سکھائیں، گھر میں کیسے داخل ہونا، سلام کرنا نہیں کرنا۔ اسلاف میں سے آتا ہے کہ کوئی ایک مرتبہ کسی گھر کو گئے، 3 مرتبہ اجازت لے کر واپس آ جانا، 3 مرتبہ انہوں مارے، دروازہ نہیں کھولے، انہوں اتنا خوش ہو کو واپس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج پر عمل کرنے کا ماشاءاللہ مجھے جو ہے موقع دے دیا، اللہ اکبر۔ اور اس طریقے سے بتانا گھروں میں جھانکنا بھی نہیں چاہیے، چھوٹے بچے عورتیں سب جو ہے پڑوسیوں میں ادھر جھانکتی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں اگر بغیر اجازت کے جھانکے تو آنکھ پھوڑ دو، اس میں دیت بھی نہیں ہے، قصاص بھی نہیں۔ اور خصوصاً یہاں طلبہ سے ہم کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنے بھائی، اپنے بہن وغیرہ کو، امی وغیرہ کو حیض و نفاس کے احکام بھی اچھے انداز سے بتائیں، اس لیے کہ اس معاملے میں لوگ جو ہے لوگ اس معاملے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا واللہ لا یستحی من الحق۔ لیکن ضروری ہے کہ وہ شائستہ زبان میں اپنے بہنوں کو، اپنے گھر والوں کو سمجھائے۔ اور اسی طریقے سے سلف کے ضوابط میں اپنے گھروں کی اصلاح میں یہ بھی ذکر کیا علماء نے، وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے راز کی مکمل طور پر حفاظت ہونا چاہیے، جیسا کہ کہا گیا المجالس امانہ۔ تو لہذا طالب علم جب کسی کو اپنا دوست بناتا تو کیا کرتا، جوش میں آ کو پورے رازاں سنالتا، لیکن کیا ہوتا آج سنائے پیر کا دن منگل کو دشمن بنے تو پورا راز باہر آ جائے، نہیں، راز مکمل طور پر جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ اور خصوصاً اپنے بہنوں کے بارے میں، رشتے کے بہنوں کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں کتنا بھی خاص دوست رہندے اس کو مت سناؤ۔ اور اسی طریقے سے سلف کیا کرتے تھے، اپنے گھر کے حالات کا جائزہ بھی لیتے تھے، کیا حاضری بناؤ، بھائی کتنی نماز پڑھ رہا ہے، بہن کتنی نماز پڑھ رہا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ طالب علم ہے، اس کا بھائی قصاب ہے، اس کا بھائی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے،
تو اس طریقے سے ہم چھوڑ دیتے ہیں اسے، خالی جو ہے کھانے پینے کے معاملے میں دوستی رکھ لیتے اور دوسری پوری دوست چھوڑ دیتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حالت کا جائزہ لینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کو سب نماز کے لیے اٹھاتے بولتے تھے، اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے وَاصْبِرْ، کیا ہے وہ کہا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اور اسی طریقے سے مخالف شرع کام میں جو ہے ہمیں ساتھ نہیں دینا چاہیے. طلبہ سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں، ذرا آپ سنیے غور سے. پہلے دن طالب علم مدرسے سے جاتا، اس کا ایمان بڑھ کر رہتا ماشاءاللہ، انکار منکر بھی اس کے اندر رہتا. پہلے دن جا کے کیا کرتا ہے، انہیں ٹی وی نہیں دیکھنا، روم میں چلے جاتا. بعد میں وہاں جا کے ذرہ جھانکتا، دوسرے دن پورا دیکھنا شروع کر لیتا. نہیں، ایسا ڈھیلے نہیں ہونا چاہیے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تو لہذا مخالف شرع کام میں گھر میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں جھوٹے بیہودہ مذاق سے بھی پاک کرے. یہ ٹک ٹاک، یہ گندا مذاق، یہ میوزک نہیں. مکمل طور پر آپ اپنے گھر والوں کو روکو. اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں آپ، ایسا ہوتا ہے عالم جب اپنے گھر والوں کے ساتھ دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں ساتھ بھی دینا. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا، طلباء کو ایسا تھیلی اٹھا لے کو بازار جانے کو کیسے کی سمجھتے، بولتے ذرا ہیلمٹ پکڑ لے کر بیٹھے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بھی نہیں کہیں گے. آپ مر گئے تو آخری میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، یاد رکھیے. تو لہذا گھر کا کام کرنے میں نہیں شرمانا چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو کیا کہا، یعمل ما یعمل الرجال فی بیوتہم. جو مرد کام کرتے وہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے. اور اس کے لیے یاد رکھیں، ادب کے لیے دو اسلوب اپنانا، ترغیب بھی ترہیب بھی. سمجھ رہے ہیں؟ اسلوب کے لیے، ادب کے لیے دو اسلوب اپنانا، ترغیب یا ترہیب، خوف و رجا. اگر ترغیب زیادہ اپنا تو ڈر چلے آتا، ترغیب زیادہ اپنا تو ترغیب چلے آتا. نہیں، ویسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے. کہا علق الصوت حیث یراہ اہل البیت فإنہ ادب لہم. علق الصوت حیث یراہ اہل البیت فإنہ ادب لہم. بولے گھر میں ایک بیلٹ کوڑا لٹکا کو رکھنا کرتے، گھر والوں کو نظر آئے جیسے، یہ جیتا ادب. جیسے بولتے آنکھوں میں ڈر رکھنا بولے تو کوڑے میں ڈر رکھ لینا. تو لہذا آپ مکمل طور پر دونوں کریں. اور اسی طریقے سے گھر میں بہن ہے، جو ہے رشتے کی بہنیں ہوتی ہیں اور ماں وغیرہ ہوتی ہے، تو آپ پردے کا ماحول اہتمام کریں. اگر آپ عالم بن رہے ہیں، اگر آپ کی ماں اور بہن بے پردہ بولتے بولیں گے مولوی صاحب کی بہن بے پردہ جاتی ہے بلکہ بولیں گے اس طریقے سے. اور اس طریقے اور ایک بات بھی ہے، اپنے گھر میں کام کرنے والے خادم، نوکرانیوں کے فتنوں سے بھی اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہیے. ایسے ہوتا ہے انہیں گھر میں آتی ہے تو بھائی، طالب علم کا بھائی بھی اس کے دوسرے سے بھی وہ لوگ مذاق کرتے رہتے. نہیں. اور اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو وقت کے ضائع ہونے کے اسباب سے بچائیے، تشابہ سے بچائیے، کھانے میں، پینے میں، اوڑھنے میں. اگر آپ کی بہن ایک دم باریک چست کپڑا پہنتی تو بولو اسے صنفان من اہل النار بول کے. اگر آپ کا بھائی ٹخنے کے نیچے پہنتا ہے تو آپ برابر کرو اسے. اگر باپ بھائی سب داڑھی کاٹتے تو سمجھا ان کو باقاعدہ. کون سمجھائے گا؟ آپ کے علم کا اثر آپ کے گھر والوں پر نہیں ہو تو کس پر ہوگا؟ اور اسی طریقے سے آپ کا گھر، طالب علم کا گھر کیسے ہونا، ہر طرح کی مخالفتوں سے پاک ہونا. کیسے؟ جاندار کی تصویر نہیں لگانا. ہمارے پاس ایسے ہوتا، طالب علم یا نہ تو اس کے ماں باپ نے تو کون سے بھی حد کو جا کر رہتے مکے مدینے کے تغرے، نہیں تو قرآن کے تغرے لا کر لگا کے رہتے. اب بولیں گے وہ کیا ہو گیا لگائے تو. یاد رکھیے، شرک کی طرف لے جانے والے جتنے وسائل ہیں ان تمام وسائل سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے. اللہ کے نبی وہ اپنے گھر میں یہ دیکھے کیا پردہ تھا جس کے اندر بیل بوڑھے تھے. آپ نے فرمایا امیتی عنا قرامکی ھذا فإنہا الہتنی عن الصلاۃ عنفا. اور اسی طریقے سے یاد رکھیے، گھر میں کتے بھی نہیں پالنا، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جاندار کی تصویر نہیں رکھنا. اور گھر میں آپ کی بہنیں اور مائیں ہوتی نا، وہ پازے پٹی پہن کے جھن کی ہوتی نا، وہ پہن لے کو باہر گئے تو باخبر روکنا. یہ سب نہیں رہے تو کون روکے گا؟ اور اس کے بعد رکھیے، گھر والے سال خالی گھر کے باہر کی ظاہری چمک دمک پر زور دے رہے ہیں تو آپ بولو اللہ تعالیٰ تمہارے خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، تمہارے کسی نہیں دیکھتا، بلکہ ینظر الی قلوبکم و اعمالکم. بتاؤ، بلکہ ہم تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلاف ایسے تھے، اگر زیادہ ڈیکوریشن کرے تو وہ گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے. نبی سے، صحابہ سے اس کا ثبوت ہے. کہ یاد رکھیے، ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے گھروں میں کرنٹ چلے گا تو UPS سے ہمارے گھر کو روشن کرنے کے. کبھی یہ بھی سوچو کہ ہمارے قبر کو منور کرنے والی چیزیں کہاں ہیں. بہت پوائنٹ ہے یہ. آخرت میں نقتبس من نورکم کہنے کا معاملہ نہ آ جائے. اپنے ایمان کو ٹٹول کے دیکھو کہاں ہیں ہم.
اور اسی طریقے سے گھر کی دیواروں کو چھپا کر بھی نہیں رکھنا چاہیے. بعض دیکھتے وہ فلپ کارٹ میں امازون میں دیکھتے کیا تو بھی اچھا ہے بول کے وہ لا کے لگا دیتے آیت الکرسی. یہ نہیں، آیت الکرسی ہے تو بچہ بال مارتا، اس کی توہین ہوئی نہیں ہوئی. دیکھو اس طریقے سے. اور اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو قیام اللیل پر ابھارو، یہ بڑی اہم چیز ہے. گھر میں کتنے ٹینشن آ رہتے کچھ رہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اپنی عورت کو اٹھاتا ہے، بیوی کو، وہ پانی مار کے اٹھاتا ہے تو اٹھ جاتی ہے. اور اس طریقے سے بیوی شوہر بیوی کو اٹھاتے ہیں، دونوں مل کے نماز پڑھتے ہیں تو کہا اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے. کتب من الذاکرین والذاکرات، دونوں ذکر کرنے والے مردوں کو عورتوں میں جو ہے اس میں شمار کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے طالب علم کے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہونے والی آواز سے گفتگو کرتے نا اسے آپ روکنا. بس اوقات ایسے ہوتا باپ بھی چیختا ماں بھی چیختی، آواز باہر آتی نہیں، تو ایسے آواز شائستہ گفتگو کرنا، آواز بھی نہیں ہونا. گھر میں بدعت اور ایک بات بھی دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حسن کو دیکھا انہوں مدینے کی گلی میں کھجور اٹھا کھا لی تو اللہ کے نبی بولے تھوکو تھوکو، اور کہا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. اس حدیث کی تشریح میں ہم قیاس کر کے کہتے ہیں ہمارے گھروں میں بدعت کا، خرافات کا، شرکیہ کا، 11ویں کا، چھٹی کا، وہ کاج کا پتہ نہیں کوسا ستوا سا کا کھانا آتا نا، وہ کھانا سب اپنے بچوں کو مت کھلاوا. اگر آپ عالم رہ کر وہ کھانا لے رہے کھا لے رہے بولے تو آپ جو ہے گونگے شیطان ہیں. بالکل نہیں ہونا چاہیے. غلط قسم کے کھانے، غلط قسم کی چیزیں جو آتی ہیں مکمل طور پر جو ہے اس سے اپنے گھر والوں کو بچانے کی مکمل طور پر کوشش کریں. تو یہ اسلاف کے ضابطے تھے. انشاءاللہ اب آئیے ہم جو ہے کتاب سے کچھ چیزیں پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. کیا ہے، امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں لانا بھی چاہیے، ادب بھی ہوتا ہے اور ماشاءاللہ مکمل طور پر کی تعلیم بھی ہوتی ہے. ماوردی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے بچوں کو کیا سکھاؤ، ادب سکھاؤ ان کے پاس مشغولیت آنے سے پہلے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے خادمہ کے ساتھ، اللہ اکبر، اپنے خادمہ کے ساتھ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے. اگر خادمہ نے بولتے تھے کیوں یہ نہیں سو رہی انہوں، ابراہیم نقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کانوا یضربوننا علی الشہادۃ والعہد ونحن صغار، ہم چھوٹے تھے نا گواہی کے بارے میں ہم کو مارتے تھے. اور اس طریقہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا علموا اہلیکم الخیر. سعید ابن عاص رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا علمت ولد القرآن وحججته وزوجته فقد قضیت حقہ وبقی حقی علی. سعید ابن العاص رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنے بچے کو قرآن سکھا کو، اپنی بیوی کو ادب سکھایا تو میں اپنا پورا حق ادا کر دیا، بعد میں میری بیوی بھی، میرا بچہ بھی میرا حق ادا کرنا باقی رہتا ہے. تو اس طریقے سے ہم اپنے گھر والوں میں کیا کریں، ذوق کو صحیح کریں. گانے سننے کی عادت چھڑاؤ. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بہن ٹینشن تو گانے سن کے اپنے غم کو مٹاتے نہیں، غم آئے تو ٹینشن آئے تو اسے صحیح چیز بتاؤ. اور اسی طریقے سے اعمش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے وہ بچوں کو حدیث سناتے تھے. لوگ ہم پوچھتے کئی کو حدیث سناتے، کیا بولتے معلوم ہے، ہؤلاء الصبیان یحفظون علیک دینک. اگر بچپن سے ہی ان کو حدیث سکھائے تو کیا ہوگا، بڑے چل کر حافظ جو ہے یہ دین کی حفاظت کرنے والے بنیں گے. اور سلف میں سے آتا ہے کہ اپنے بچوں کو لے جا کے حدیث کے مجلس میں بیٹھ جاتے، وہ بچے وہ سب سن کر مکمل طور پر خوش ہو جاتے تھے. اسلاف میں سے یہ بھی آتا ہے کہ وہ نفل نمازیں پڑھنا ہو تو گھر ہی میں پڑھتے تھے. ابن قدامہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ سنت نماز پڑھتے نہیں تھے. کہاں جا کے پڑھتے، گھر میں پڑھتے. سنت گھر میں پڑھنے سے کیا ہوتا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے ریاکاری سے بچ کر اخلاص والا ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے اگر نفل نماز ہم گھر میں پڑھے تو کیا ہوتا، بچے ہمارے آزو بازو کھڑے ہو کر پڑھتے نا، ان کے دل پر بڑا اچھا اثر ہوتا اس کا. اب دیکھیے اللہ کے نبی یہ نماز پڑھتے تو کبھی حسن حسین آ کے پیٹ پہ ہو جاتے تو اللہ کے نبی نہیں اٹھتے. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کئی کو لمبا سجدہ کرے صاحب، تو اس وقت بولتے اصل بچہ چڑھ گیا تھا، اسے کھیلنے کا موقع دیا. علماء حدیث میں کیا بولتے، اسے معلوم ہونا کہ میں کس ذات کے سامنے جھک رہا ہوں، اسے عبودیت کا احساس ہو جائے. اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو سیدھے ہاتھ سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے پلانا، بسم اللہ بولنا، سب چیزیں، جوتا کیسے چھوڑنا، کپڑے کیسے پہننا، یہ سب ساری چیزیں مکمل طور پر سکھانا چاہیے. اگر ہم اس بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تربیت الاولاد کتابی نامی دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. تو یہ تربیت، یہ طالب علم اپنے گھر میں کیسے رہنا چاہیے، ساری باتیں الحمدللہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنے والا بنائے. کیا کیا کتابیں رکھنا چاہیے ہم نہیں بول سکے، وہ ہلکا بتا دیتے ہیں.
تفسیر میں، حدیث میں، عقیدے میں، عورتوں سے متعلق اور آداب سے متعلق یہ کتابیں رکھیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس پر جو ہے تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ کل کا موضوع اب بتا دیتے ہیں کہ طالب علم کو اپنے معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل ہم اس سے بحث کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔